السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم تختی نمبر 4 کا دوسرا حصہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو تختی نمبر 4 میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ اب یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی سیم اسی طرح ہے۔ اس کی پہلے تختی سن لیجئے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے متعلق کیا قاعدہ ہے، کیا تختی ہے۔ وہ تختی یہ ہے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جی ہاں، جیسے حروف مدہ کو ہم کھینچ کر پڑھ رہے تھے ایک الف کے برابر، ویسے ان کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، اور الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے۔ دوستوں، میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کھڑا زبر کیسا ہوتا ہے، کھڑی زیر کیسی ہوتی ہے اور الٹا پیش کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ اوپر الف کے مانند جو اوپر چھوٹا سا ایک علامت نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر۔ جیسا کہ یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر، اور یہ جو نیچے ہے اس کو کھڑی زیر کہتے ہیں، اور یہ الٹا پیش ہے۔ زبر زیر پیش کے اندر ہم نے صرف پیش پڑھا تھا، وہی پیش کو اگر الٹا کر کے لکھ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں الٹا پیش۔ تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان تینوں کو حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کے برابر ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے الف مدہ کو کھینچ کر پڑھا تھا اور پڑھنے کی آواز جیسی الف مدہ کی آتی ہے، سیم کھڑا زبر کی بھی آواز ویسے ہی آئے گی۔ یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تو سیم اسی طرح حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، ہا کھڑا زبر ہا۔ اس طرح ہم پڑھتے جائیں تو یہ ہے کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ آگے ہے مشق۔ مشق کا پہلا لفظ ہے آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر د، آد، میم زبر م، آدم۔ تو یہ تو ہجے کرنے کا طریقہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ ہم آ کو کیوں کھینچ رہے ہیں اور د اور م کو کیوں نہیں کھینچ رہے، یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیوں ہم نہیں کھینچ رہے ہیں۔ تو ہے آدم، آمن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر م، آم، نون زبر ن، آمن۔ مالکی، لام کو بھی نہیں کھینچنا ہے اور کاف کو بھی، اس لیے کہ لام کے نیچے زیر ہے۔ مالکی، اس کے ہجے آپ کر لیجیے۔ ابواہو، حمزہ زبر ا، با زبر ب، اب، واو کھڑا زبر وا، ابوا، ہا پیش ہو، ابواہو۔ اب بہت سارے لوگ اس کو اب واہو پڑھتے ہیں، اب واہو غلط ہے۔ حمزہ با زبر اب، واو کھڑا زبر وا، اب وا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ ابوا، ابوا، ابواہو۔ سماواتی، غاوین، کھڑا زبر ہے غین کے اوپر، اور یہ واو یا زیر وی، اس کو بھی کھینچیں گے اس لیے کہ یہ یا مدہ ہے۔ غاوین، یا صالح، یا کو بھی کھینچنا ہے، صاد کو بھی کھینچنا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں پر کھڑا زبر ہے، اور صاد لام کے نیچے زیر ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ یا صالی، اور ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو بھی نہیں کھینچا جاتا، اس لیے یا صالح۔ الہنا، اس کو بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں، الہونا کرتے ہیں، ہونا غلط ہے، ہا کے اوپر صرف پیش ہے، ہا پر واو مدہ نہیں ہے، لہذا الہونا کہنا غلط ہے۔ الہنا، الہنا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، الہ، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا، الہنا۔ اس کو اچھی طرح رٹ لیجیے۔ ھذا کتاب،
रिसालाती ज़ालिक। یہ ہے کھڑا زبر کی تختی اور اس کی مشق۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں کھڑی زیر کی طرف۔ کھڑی زیر کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہے، یعنی جس طرح یا مدہ میں ہم کھینچ کر پڑھے ہیں اور یا مدہ میں جس طرح ہم پڑھے ہیں اسی طرح کھڑی زیر میں بھی ہم پڑھیں گے۔ یعنی وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی۔ دیکھیے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، اس طرح آواز ہم نکال کر پڑھے تھے۔ سیم اسی طرح کھڑی زیر بھی ہے، یعنی حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی۔ اس کو کھڑا زیر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کھڑا زیر نہیں ہے، وہ کھڑی زیر ہے۔ تو اس کو حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، اس طرح پڑھیں گے۔ اب اس کی مشق کیسے ہے؟ اب یہ یا کھڑی زیر یہ تک آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد اگلا سنیے آپ۔ مشق ہے ایلافی، دونوں کو بھی کھینچنا ہے، ای کو بھی اور لا کو بھی، اس لیے کہ حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر کو یا مدہ کی طرح کھینچیں گے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کو الف مدہ کی طرح کھینچیں گے۔ لہٰذا ایلافی، فا کو کیوں نہیں کھینچ رہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں نہیں کھینچ رہے ہم۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، بیہی، بیہی پڑھنا غلط ہے، بیہی، اس لیے کہ با کے نیچے زیر ہے، اور زبر زیر پیش کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو نہیں کھینچا جاتا، جلدی پڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بیہی، عبادہی، رسولہی، اس کو بہت سارے لوگ رسول ہی پڑھتے ہیں، سو کو کھینچتے ہیں، یہ پڑھنے میں غلطی بہت لوگ کر رہے ہیں، تو وہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ رسولہی، 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 کیوں نہیں کھینچنا ہے ہم جانتے ہیں، تختی نمبر 3 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ را کے اوپر بھی پیش ہے، سین کے اوپر بھی پیش ہے، اور پیش کو نہیں کھینچا جاتا، لہذا رسو، رسو، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، اس طرح صرف کھڑی زیر کو ہا کے نیچے ہونے کی وجہ سے ہا کو کھینچیں گے، باقی تینوں کو جلدی پڑھیں گے۔ رسولی ہی، آگے ہے نوری ہی۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ہم نو کو کیوں کھینچ رہے ہیں، کیوں کھینچ رہے ہیں ہم نو کو؟ اس لیے کہ یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، لہذا اس لیے کھینچ رہے ہیں۔ اور را کو کیوں نہیں کھینچ رہے؟ اس لیے کہ اس کے نیچے زیر ہے اور زیر کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ جی جی، اور ہا کے نیچے کیا ہے؟ کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر کو کھینچا جاتا ہے ایک الف کے برابر یا مدہ کی طرح، لہذا نوری ہی پڑھیں گے اس کو، نوری ہی، وقیلہ، وقیلہ، آپ اس کے خود ہجے کر لیجئے، میں نے ہجے کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، صرف اس کا تلفظ کیسا ہے، پروننسیشن کیسا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ہاذہ بکلماتہ، یہ لفظ کو پڑھنے میں تھوڑا سا غلطی کرتے ہیں، دیکھیے میں اس کی ہجے بھی کر کے بتاتا ہوں۔ با زیر بی، کاف زبر ک، بی ک، لام زیر لی، بی کلی، میم کھڑا زبر ما، بی کلی ما، تا زیر تی، بی کلماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کلماتہ، بی کلماتہ، لی کو نہیں کھینچیں گے، بی کلماتہ نہیں، بی کلماتہ، بآیاتہ، بکتابہ، بیمینہ، اس کو اچھی طرح دیکھیے، بہت سارے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، بی امین ہی پڑھتے ہیں، امین ہی نہیں ہے، وہ یا زبر یہ ہے، بازر بھی، یا زبر یہ، بی یا، بی یمینہ، اور آگے ہے
فیہی، اس کو دونوں کو بھی کھینچیں گے. کیوں کھینچیں گے؟ اس لیے کہ فا یا زیر فی یہاں پر یا مدہ ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر کو بھی اور یا مدہ کو بھی دونوں کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، لہٰذا ان دونوں کو کھینچ کر پڑھا جائے گا. تختی نمبر 4 کا آخری حصہ، آخری پیج، جو کہ الٹا پیش کے نام سے جانا جاتا ہے. الٹا پیش کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ الٹا پیش جو ہے واو مدہ کے برابر ہے، یعنی جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، دیکھیں یہاں پر بھی با واو پیش بو لکھا ہوا ہے، با واو پیش بو. تو سیم اسی طرح پڑھیں گے الٹا پیش کو بھی، یعنی با الٹا پیش بو جو ہے یہ برابر ہے با واو پیش بو کے، دونوں کا تلفظ ایک ہی طرح ہے. تو اس کو پڑھیں گے حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو. اس طرح اطمینان کے ساتھ بغیر کسی جلدی اور گڑبڑ کے آپ یہاں سے پورا یا الٹا پیش یو تک ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، اس کے بعد آگے سنیے. تو آگے کیا ہے؟ آگے مشق ہے. اس کی کیا مشق ہے؟ دیکھیے لہو داود رسولہ، یہ رسولہ. امید ہے کہ آپ ہجے کرنے کے قابل بن گئے ہوں گے. میں اب ہجے کر کے نہیں بتا رہا، صرف اس کا تلفظ کس طرح ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ خود اس کے ہجے کر لیجئے ایک مرتبہ، تاکہ ہجے بھی کرنا آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا یہ بات معلوم ہو. اگر ہجے کرنا نہیں آ رہا ہو تو اپنے جن استاد کے پاس ہم پڑھ رہے ہیں ان سے ہجے معلوم کر لیں. فی الحال میں صرف تلفظ کس کا تلفظ کیسا ہے وہ بتا رہا ہوں. رسولہ آیاتہ، جی اسی طرح پڑھنا ہے اس کو. آیاتہ جنودہ تلاوتہ، تلاوتہ. آگے ہے ورثہ. اس میں غلطی یہ ہوتی ہے اس لفظ کے اندر کہ کچھ لوگ اس کو وریثہ پڑھتے ہیں، وریثہ، را کے نیچے زیر ہے اس کو یا مدہ پڑھتے ہیں، یہ بات غلط ہے. ورثہ، 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 اس طرح. موازینہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازین، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، اس طرح. آگے جعلہ، جعلہ، ماوری، ماوری غلط ہے، واو پیش وو، اسی طرح واو الٹا پیش وو. تو وو پڑھیں گے او نہیں پڑھیں گے، یہ میں وہاں پر بتا چکا ہوں. وسیع کے اندر تیسری تختی وغیرہ کے اندر یہ بات آ چکی ہے پیچھے. تو ہے ماوری. آگے غاوون، اور اس کے آگے ہے قرینہ. تو یہ اس طرح ہماری آج کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی تختی مکمل ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس کو ہجے کے ساتھ پڑھ لیجئے. ہجے کے ساتھ یاد کرنا بہت اہم ہے، ہجے کو ہم نظر انداز نہ کریں. اگر ہجے نہیں آتا تو تھوڑی محنت، تھوڑا وقت، تھوڑی تکلیف برداشت کرنا پڑے تو پڑے، لیکن ہم ہجے کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھنے والے بنیں، یہ اصل ہماری کامیابی ہے. تو امید ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں جو میں ابھی سرسری طور پہ آپ کو پڑھ کر سنایا ہوں اس کو ہجے کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھیں گے. اگر کوئی پریشانی یا پرابلم ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.